دوستو سیتاپور کی سرزمین سے سفر کرتے ہیں اور سفر کرنے کے بعد لکھیم پور کی سرزمین پر پہنچتے ہیں۔ لکھیم پور کی سرزمین سے سمبند رکھنے والے حضرت مولانا محمد اخلاق صاحب قاسمی جنرل سیکریٹری جمعیت علماء لکھیم پور، حضرت والا سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے قیمتی بیان سے ہم سامعین کے دلوں کو مجلہ اور مصفا فرمائیں۔ ان کی تقریر طب یار کو بے چین کرتی ہے، سبب یہ ہے جو یہ کہتے ہیں وہی دل پر گزرتی ہے، کبھی شعلہ کبھی شبنم ہنسی تقریر ہوتی ہے، نبی کے باغیوں کے واسطے شمشیر ہوتی ہے۔ آپ حضرات کے روبرو حضرت مولانا محمد اخلاق صاحب قاسمی۔ دیکھو یہ پڑھتا ہے، تھوڑا قریب ابھی کر لیں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم يعن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، صدق الله العظيم۔ قال رسول الله عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقول أنا الله لا إله إلا أنا مالك الملوك يقلب الملوك في يده، إن العباد إذا أطاعوني حولت قلوب ملوكهم عليهم للرحمة والرافة، إن العباد إذا عصوني حولت قلوبهم بالسخط والنقمة فساموهم سوء العذاب، فلا تشغلوا أنفسكم بالدعاء على الملوك ولكن اشغلوا أنفسكم بالذكر لا تزروا كي يكفيكم، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ کا احسان ہے کہ آپ سب اتنی تاخیر سے بیٹھے ہیں ابھی، لیکن اگر آپ قریب آ جائیں تو جلسے کی جو ایک ترتیب ہے، جو ایک حسن ہوتا ہے وہ قائم ہو جائے گا۔ دو چار لوگ جو ادھر بیٹھے ہیں آ جائیں تاکہ مجھے احساس ہو کہ آپ بات جو سنیں گے اس پہ عمل کریں گے۔ ابھی سے یہ احساس دلائیں، جو باہر بیٹھے ہیں ادھر وہ اندر آ جائیں۔ اب بہت تھوڑا مجمع ہے، اگر یہ تھوڑا سا مجمع ادھر ادھر بکھرا ہوا نظر آئے گا تو ظاہر ہے کہنے والا کچھ نہیں کہہ پائے گا۔ پھر آپ کی یہ جو محنت ہے، شاید حالانکہ محنت
بالکل کامیاب ہو سکتی ہے۔ مفتی صاحب نے ماشاءاللہ ایک بات جو بتائی ہے پردے کی، اور بھی اصلاحی باتیں بتائی ہیں، یہ سب اگر عمل میں آ جائیں تو ہماری نجات کا یقیناً ذریعہ بن سکتی ہیں اور کافی ہو سکتی ہیں۔ اس سے پہلے ماشاءاللہ بہت ہی قابل قدر شخصیت جو ملکی اعتبار سے پہچان رکھتی ہے اپنی، حافظ شرافت دسوانوی صاحب بہترین کلام پڑھتے ہیں، بہترین شاعر ہیں، جو آپ کے اس قصبے اور صوبے نہیں بلکہ ضلع کی نمائندگی کرتے ہیں، پھر صوبے کی بھی نمائندگی کرتے ہیں، دوسرے صوبوں میں بھی جاتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے عزیز ہیں، اقارب ہیں، جس کی وجہ سے یہ لبیک کہتے ہیں، لیکن بہت ہی اللہ نے مقبولیت دی ہے، بہت مشغولی دی ہے۔ ان تمام چیزوں کے باوجود آپ کے درمیان آئے، آپ نے سنا، یہ ان کا کرم ہے کہ وہ آپ پہ جو ہے آپ کی دعوت پہ لبیک کہہ کر فوراً حاضر ہوئے۔ تو ابھی دو آدمی بیٹھے ہو، دیکھو شبنم گر رہی ہوگی، اور شبنم سے انہیں کوئی ڈر نہیں ہے، لیکن اندر آنے سے ڈر لگتا ہے۔ یہ ٹوپی والے جو بیٹھے ہیں، کیا ہے ناپاک کیا ہے، کیا وہ جو بیٹھے ہیں، یہ عورتیں بیٹھی ہیں تو یار یہ دو بیٹھے ہیں کیا کرتے والے آتے ہیں؟ اچھا نہیں، یہ دماغ سے کم ہے، اچھا ٹھیک ہے، اچھا ہم کو بھی دماغ سے کم کر دیا ہے۔ آج دوستوں صرف تھوڑی چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ اس میں اول بات یہ ہے کہ آج ہمیں شکایت ہے، آج ہمیں یہ شکوہ ہے اور یہ گلہ ہے اپنوں سے کہ ہم نے قرآن کو مانا ہے، موجودہ جو علماء ہیں ان کی باتوں کو سنا ہے، اور سننے کے بعد ان کی بات کو لبیک کہا ہے، ان کے ہر ایک حکم کو مانا ہے۔ جب بھی آواز نکلی دینی اعتبار سے اپنا اخلاقی فریضہ سمجھ کر ہم نے لبیک کہا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں شکایت برابر بنی ہے، اور ہم برابر یہ کہتے ہیں مولانا صاحب ہمیں آج غیروں کی ترچھی نگاہیں، ہمیں غیروں کا سلوک، ہمیں غیروں کی یہ خوفناک نگاہیں زمین میں دھسائے دے رہی ہیں، آخر ایسا کیوں ہے؟ یہ برابر ہم میں ایک سوال بنا ہوا ہے، جس سوال کو حل کرنے کے لیے کبھی اپنے آپ سے پوچھتے ہیں، کبھی اپنے قریب کے علماء سے پوچھتے ہیں، کبھی اپنے اوپر سے اٹھ کر بڑے رہنماؤں کے پاس جاتے ہیں اور یہ سوال کرتے ہیں۔ آج ہم پریشانیوں سے نہیں نکل پا رہے ہیں، اگر ایک پریشانی ہمیں دامن گیر ہے اس کا حل نہیں نکل پاتا کہ دوسری پریشانی ہمارے گلے آ کے پڑ جاتی ہے۔ بتاؤ مولانا صاحب اس کا صحیح حل کیا ہوگا؟ وہ مولانا صاحب خود بھی پریشان ہیں اور وہ آپ کی پریشانی میں بھی اور مزید پریشان ہو جاتے۔ بتاؤ کیا یہ ہماری شکایت ہے یا نہیں؟ آپ اس سے ہٹ کر ذرا سوچو، کیا یہ جو دین ہم تک آیا ہے، ہم تک پہنچا ہے، کیا یہ ڈرائنگ روم کے اندر تیار ہوا اور ہم تک پہنچ گیا؟ ایک کمرے کے اندر بیٹھ کر ایک نقشہ بنا، ایک خیال جو ذہن کے اندر تھا، دل کے اندر جو ایک وسوسے تھے اسے نوٹ کر کے ایک خاکہ تیار کیا اور لوگوں کے سامنے پیش کر دیا، یہ ہے اسلام، اس پہ لوگوں عمل کر لو۔ بتاؤ کیا یہی صحیح ہے؟ ڈرائنگ روموں کے اندر، کیا کمروں کے اندر اسلام تیار ہوا؟ آج ہمارے پاس اس دین کے لیے وقت نہیں ہے، اس دین کی بات کو سننے کے لیے ٹائم نہیں ہے، اس دین کی بات کو ماننے کے لیے ہمارا مزاج نہیں ہے، اس دین پہ پیسہ خرچ کرنے کی بات آئے مدرسوں اور مسجدوں میں دینے کے لیے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ایسا یا نہیں؟
اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کیا یہ دین جو ہم تک آ کے پہنچا ہے اس پہ قربانیاں لگی ہیں یہ نہیں لگی ہیں، یہ ڈرائنگ روم سے آ گیا۔ آپ جانتے ہو اس پہ قربانیاں لگی ہیں اور ایسی قربانیاں لگی ہیں کہ جن قربانیوں کا آج اگر کوئی تذکرہ کر دے اس مجمع کے اندر یا اور بڑے مجمع کے اندر کر دے، یقین مانیے اگر وہ تذکرہ کرنے میں اس واقعے کا حق ادا کر رہا ہے کوئی بھی ایسا سنگ دل نہیں ہوگا جو اس کی آنکھوں سے آنسو نہ بہنے لگے، اس کا کلیجہ منہ کو نہ آ جائے۔ ایسے ایسے ظلم ہوئے، ایسی ایسی زیادتیاں ہوئی جو آج اگر دیکھا جائے ایک حیوان کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو بہت واقعہ مشہور ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا اور بیان بھی کیا ہوگا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ایک کمزور شخص جو غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اور انتہائی کالا ہے، ملکی اعتبار سے ایسے ملک سے نسبت رکھتا ہے جس کا نام حبشہ ہے، حبشہ سے تعلق رکھنے والا یہ غلام شخص ان بڑے لوگوں کے عزت میں آ کے ایسی غلامی کرتا ہے۔ اسی درمیان جب اسلام کا اعلان ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا اعلان کرتے ہیں، یہ اسلام قبول کر کے دائرے اسلام کے اندر جب داخل ہو جاتے ہیں، داخل ہونے کی جب خبر ان کفار کو معلوم ہوتی ہے ہمارے غلام دھیرے دھیرے اسلام کے دائرے میں جا رہے ہیں، اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ جو ایک انسان سے کرتا ہے، لیکن اسلام کی بات تھی، کون سے اسلام کی بات؟ جو اسلام اعلان ان کے تمام باطل خیالات کا توڑ کرتا تھا، باطل خیالات کو غلط کہتا تھا۔ جب بات ان کے بتوں کی آتی تھی، ان کے عبادت کی آتی تھی، ان کے اپنے رسومات روایات کی آتی تھی، وہ سمجھوتا نہیں کر پاتے تھے۔ اور جب دیکھا کہ غلام ہمارے سامنے بادشاہوں کے مقابل میں کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ چکے، اب باز نہیں آئیں گے، تو کیا ان کو زیادتی ہوتی ہے؟ ہمارے یہاں جب جانور مر جاتا ہے، نعوذ باللہ جب کتا ہمارے محلے کے اندر مر جاتا ہے، مرنے کے بعد جب وہ سڑنے کے قریب ہوتا ہے، لوگ پریشانی میں مبتلا نہ ہو یہ سوچ سمجھ کر محلے والے جمع ہوتے ہیں، اور پھر ان محلے والوں میں اگر کوئی مہتر کو بلانے پہچان رکھتا ہے تو مہتر کو بلا کے لاتا ہے، مہتر آتا ہے اور اس مرے ہوئے کتے کے پیر میں رسی باندھتا ہے، پھر رسی باندھ کر بستی کے باہر لے جا کر ڈالتا ہے۔ بتاؤ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ یاد کرو زمانہ ایک زندہ شخص ہے، اللہ کو مانگتا ہے، محمد کے محبت میں گرفتار ہے، صرف اسلام سے محبت کرتا ہے، جس کی سزا ان لوگوں نے ان سنگدلوں نے یہ دی، ایک جو جانور کے ساتھ کیا جاتا ہے، مردے کے ساتھ کیا جاتا ہے، وہ سلوک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ ان کے پیروں میں رسی باندھ کر ان کے مکی کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا ہے۔ کون سی گلیاں ہیں؟ وہ گلیاں ہیں جہاں آج ترقی یافتہ زمانے کے اندر بھی جہاں روڈ کے نشیب و فریز کو دیکھو گے، اونچی اور نیچی روڈوں کو دیکھو گے، نوکیلے پتھروں کو دیکھو گے، آج بھی 1400 سال پہلے کیا راستہ رہے ہوں گے، کیا وہ گلیاں رہی ہوں گی، بخوبی اس کا آپ کو اندازہ ہو جائے گا جب کبھی آپ جائیں گے وہاں کی گلیوں کے اندر، آپ دیکھیں گے اندازہ ہوگا ایسے نوکیلے پتھروں کے اوپر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھسیٹا جا رہا ہو، ایک جانور کی طرح، نعوذ باللہ
کا ان گلیوں کے اندر گھسیٹا جا رہا ہو، حضرت بلال کی عزت کو اور مزید ذلیل کیا جا رہا ہو۔ ایک تو غلام تھے، کالے تھے، حبشہ کے رہنے والے تھے، اور مزید ظلم یہ ہو رہا کہ ان کے پیروں میں رسی باندھ کر مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا ہو۔ لیکن بتاؤ تو بلال، بتاؤ ہمارے اس دور کے لوگوں کو بتاؤ، بلال تمہیں کس نے مجبور کیا ہے اس پیر میں رسی بندھاؤ؟ بتاؤ بلال کس نے مجبور کیا ہے؟ اپنی عزت کو داؤں پہ لگاؤ، اپنی عزت کو ذلیل کرو، اپنے آپ کی اپنی حیثیت مٹاؤ۔ بتاؤ جب سوال کرو گے حضرت بلال سے ایک جواب آئے گا، ہاں ہم نے ایک اللہ کو مانا ہے، ایک نبی سے محبت کی ہے، ہماری خطا یہ ہے ہم نے محمد سے محبت کی ہے، اللہ سے محبت کی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں، اس کے سوا کچھ نہیں، صرف اللہ سے محبت کی ہے، جس کی سزا یہ دے رہی دنیا، پیروں میں رسی باندھ کر مکے کی گلیوں میں گھسیٹ رہے۔ اور پھر جب دیکھتے ہیں یہ احساس ہوتا ہے یہ تکلیف کم ہے، یہ ابھی بہت کمزور ہے، ہمارا یہ ظلم بہت زیادہ نہیں ہے، گرم ریت پہ لٹا دیتے اور وہاں کی دھوپ جو یہاں سب سے زیادہ دھوپ ہوتی ہے وہاں بہت کم ہوتی۔ آپ مئی، جون، جنوری، فروری میں جائیں گے تب بھی آپ کو مئی اور اپریل کی دھوپ کا احساس ہوگا، اتنی کڑی دھوپ ہوتی ہے۔ اور جب وہ دھوپ ریت پہ پڑتی ہوگی، ریت کتنی زیادہ گرم ہوتی ہو جاتی ہوگی، اور پھر اس ریت پہ لٹاتے تھے۔ یہ زیادتی حضرت بلال پہ نہیں ہو رہی، اور بھی لوگ ہیں، اور بھی لوگ ہیں۔ یاسین بن عمار کو دیکھو، حضرت سمیہ کو دیکھو، یہ عورتیں، عورت ذات اسلام میں پہلی شہید ہوئی، اور ایسی شہادت ہوئی کہ دونوں پیروں میں رسیاں باندھ دی گئی اور مختلف جانب سواریوں کو ہٹا دیا گیا، بیچ میں نعوذ باللہ اس ابو جہل نے نیزہ مارا، شرمگاہ پہ نیزہ مارا۔ بتائیے کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، یہ دین کیا یوں ہی تیار ہو گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ کے بچا رہے ہیں، حضرت عمر فاروق بھی ساتھ دے رہے ہیں، اور آپ کے اصحاب ایک دور وہ بھی آیا جب آپ کے چچا نے ابو طالب نے کہا کہ بھتیجے باز آ جاؤ، میں سنتے سنتے تھک گیا ہوں، اب باز آ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کی طرف سے جب دیکھا کہ ہماری کفالت کا آخری دور شاید چل رہا ہو اور چچا ہمارے اب اس بات پہ تیار نہیں ہے، تو کیا کام کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی، میرے چچا میرے داہنے ہاتھ پہ سورج رکھ دے، بائیں ہاتھ پہ چاند رکھ دے، اور یہ کہیں کہ محمد دین کی محنت سے باز آ جاؤ، رک جاؤ، یا تو محمد کی جان اسی میں چلی جائے، لیکن محمد اس سے باز نہیں آئے گا جب تک جان باقی ہے، دین کی محنت کرتا رہے گا۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، چچا نے دیکھا، مجلس سے اٹھ گئے، جانے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چچا نے بلایا اور کہا بھتیجے جیسے چاہو اپنے دین کی تم تبلیغ کرو، میں ساتھ دوں گا۔ اس بات پہ میٹنگ ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے خاندان کو بائیکاٹ کر دیا گیا۔ کتنے دن بائیکاٹ رہا؟ 3 سال تک، 1-2 دن نہیں، ہفتے بھر نہیں، 3 سال تک بائیکاٹ رہا۔ یہ آسان بات ہے؟ 3 سال تک، اور اس دوران جو پریشانیاں آئیں، جو حالات آئے، آپ دیکھیے تاریخ اٹھا کے، وہ معصوم بچوں کی سسکیاں، ماں کی سوکھی ہوئی چھاتی، جب دودھ نہیں آتا تھا بچے اس وادی کے اندر روتے تھے۔ کل قیامت کے دن یہ وادیاں بھی گواہی دیں گی،
ہماری کوہ کے اندر وہ معصوم بچے تڑپتے تھے صرف ان کی زیادتی کی وجہ سے. ان ماؤں کی چھاتیوں میں دودھ نہیں آتا تھا. جو ہمارے جانور پتے نہیں کھاتے وہ پتے کھا کھا کر ان جو ہے حضرات نے اپنا گزارا کیا ہے. وہ چمڑے جو پیشاب سے شرابور رہتے تھے, جو نجاست میں شرابور رہتے تھے, یوں ہی دھو کے اور اپنی غذا بناتے تھے, پیٹ پالتے تھے اور پھر اسے کئی دن ہو جاتے تھے. یہ پریشانیاں معمولی چیز ہے کیا آپ کے سامنے نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو جمع کر کے اور اپنا دین پیش کیا, ابو لہب نے اسی مجلس میں اٹھ کر اور یہ کہا بیٹا طلاق دے دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کا ایک ساتھ طلاق, عقبہ اور عتبہ نے ایک ساتھ مل کر طلاق دیا, ایک مجلس کے اندر طلاق دیا. یہ معمولی چیز ہے؟ جو بیٹیوں کا طلاق کیوں ہوا؟ صرف اس لیے ہوا کہ اللہ کے دین کی اشاعت کرتے تھے. جو دین تم تک پہنچا ہے, جس کی باتیں تم سن رہے ہو, صرف اس بات کو لوگوں کے درمیان رکھا تھا جس کے طلاق ہوا. آپ جب بازاروں کے اندر جا کر ایک فکر ہوتی کہ لوگوں میں دین آ جائے, لوگ جہنم سے بچ جائیں, ان کے دل کے اندر ایمان کی قوت پیدا ہو جائے, تو پیچھے سے لوگ رینا کے موقع پہ ہو یا اوقاز میں ہو یا اور میلے ٹھہرے ہو, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے جاتے تو پیچھے سے جائے نہیں, ابھی ختم ہو جائے گا جلسہ, پریشان نہ ہو. پیچھے سے لوگ آپ کے پیچھے پڑ جاتے تھے تاکہ تبلیغ نہ کر سکے, اپنی بات نہ پہنچا سکے, اور پیچھے سے اعلان کرتے تھے یہ جھوٹا ہے, نعوذ باللہ, یہ ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے, ہمارے آباء و اجداد نے جو کیا اس کا یہ مخالف ہے, اس کی بات لوگوں نہ ماننا. تھک ہار کر سو جاتے چادر اوڑھ کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان, اللہ فوراً پھر کہتا یا ایھا المدثر قم فانذر, اٹھو. پھر ایک نیا جذبہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے, پھر ایک نیا جوش ہوتا, اور پھر اللہ کے راستے میں جا کے پھر تبلیغ کرتے, اور پھر لوگ پریشان کرتے. وہ سڑیاں ڈال دی گئی آپ پہ, ہنس رہے, تھکے مارے. ابو جہل بتا رہا آج قصبے کے اندر فلاں جگہ ایک اونٹ کٹا ہے, کون ہے جو اس اونٹ کی اوجڑی لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ڈالے گا؟ عتبہ تیار ہوا, ٹھیک میں لاتا ہوں, لے کر آیا. عتبہ بن معیط لے کر آیا اور ڈال دیا. اونٹ کی اوجڑی کی وہ بہت بڑی ہوتی ہے, اس کے اندر اگر ہمارا سر پھنس جائے تو ہم سانس نہیں لے پائیں گے, آکسیجن کی کمی ہوتی جس کی وجہ سے انسان مر جاتا ہے. تو یہ ساری دقتیں ہوئی, قربانیاں پیش کی صحابہ نے, پیش کی. اب ان قربانیوں کو ہم ایک طرف رکھتے ہیں, دوسری طرف ایک یہودی قوم ہمیں دعوت دیتی ہے اور ایک نیا دین پیش کرتی ہے, اور ہمارے ان عملوں کو حجت بنا کر دنیا کے دیگر مذہب والوں کے سامنے رکھتی ہے. کیا بننا چاہتے ہو؟ مسلمان بننا چاہتے ہو؟ آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں مسلمان کیسے ہیں. آؤ دیکھو, یہ عبد الرزاق ہیں, ان کی صبح دیکھو 9-10 بجے ہوتی ہے, ان کی شام دیکھو. خاص کر ہمارے اس امت کے نوجوانوں کو میں کہتا ہوں, اس امت کے نوجوانوں, تمہاری رات دیر تک ہوتی ہے, صبح رات دیر کو سوتے ہو, صبح دیر کو اٹھتے ہو. اگر کوئی دوسری قوم تمہیں حجت بنا کر دوسرے مذہب والوں کے سامنے پیش کر دے, یہ ہے مسلمان, اس امت کے نوجوان, کیا کہو گے؟ ہم نبی کے ماننے والے ہیں, نبی کے ماننے والے ہیں. اس عمل پہ مختصراً میں کہہ رہا ہوں, اس لیے وقت بہت زیادہ ہو رہا, اس عمل پہ دنیا کے دیگر مذہب والوں نے جھولیاں بھر بھر کے فائدہ اٹھایا, جتنا جی چاہا فائدہ اٹھایا. یہاں تک کہ آج ہماری اس قوم کا نوجوان ہو, بوڑھا ہو یا بچہ ہو, ہر شخص جو ہے, جو بھی جس طبقے کے اندر ہے, وہ دین سے اس قدر دور ہے کہ جب بھی کوئی قوم دوسری حجت بناتی
آتی ہے تو سامنے والی ہمارے عمل کو دیکھ کر دور ہو جاتی ہے کہ بھائی مجھے مسلمان نہیں بننا، مسلمان ایسے ہوتے ہیں۔ آج بتاؤ جس ملک کے اندر تم رہتے ہو، اس ملک کے ہمارے ہمسایہ لوگ ہیں، ایک زمانہ تھا، ایک ایسا وقت تھا جب ہم حج کرنے کے لیے جاتے تھے، جب ہم مغرب کی نماز پڑھ کے مسجدوں سے نکلتے تھے تو ہمارے مسجدوں کے دروازوں پر ہماری ملکی بہنیں اپنے چھوٹے بچوں کو لے کر حاضر ہوتی تھی، اور ان بچوں پہ جو پریشانیاں ہوتی تھی انہیں یقین ہوتا تھا اگر یہ اللہ والا، اگر یہ نمازی، اللہ کو یاد کرنے والا اگر میرے بچے پہ پھونک چھوڑ دے گا، میرا بچہ بیماری سے جو ہے مکت ہو جائے گا، بیماری سے دور ہو جائے گا، اللہ بیماری ختم کر دیں گے۔ بتاؤ یہ یقین تھا یا نہیں تھا؟ جب کوئی حاجی حج کرنے کے لیے جاتا تھا، ہمارا یہ ہمسایہ، ہمارا یہ پڑوسی، ہمارے ملکی بھائی ہمیں دیکھ کے خوش ہوتا تھا کہ بڑھیا اچھی تیرتھ یاترا پہ جا رہے ہیں، جب وہاں سے آئیں گے ہمارے لیے زمزم اور کھجورے لائیں گے، ہمارے پاس آتے تھے، ہمارے اخلاق کو دیکھ کر وہ ہمارے قریب آتے تھے، معاملات ہمارے ایسے تھے۔ لیکن آج جب ہمارے معاملات بدلے، ہمارے اعمال بدلے، ہم نے اپنے آپ کو بدلا، حالات ایسے آ گئے کہ آج ہم سے اتنا دور ہیں، اتنی زیادہ نفرتیں پیدا ہو گئی ہیں۔ ہم نے حقیقت یہ ہے کہ اپنے مذہب کی صحیح ترجمانی نہیں کی، جس کی ایک بڑی وجہ ہے کہ آج لوگ ہم سے دور ہوئے۔ آپ سب عہد کرو کہ انشاءاللہ جو بھی بات سنیں گے عمل کریں گے، کرو گے؟ پہلی بات میں نے جو حدیث کے اندر پیش کی، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا میں اللہ ہوں۔ کیا فرمایا؟ میں اللہ ہوں۔ اس کے بعد پھر فرمایا ملکوں کا بادشاہ ہوں۔ یہ جو 198 ملک ہمیں نظر آتے ہیں، 7 مہادیپوں کے جو مختلف، کسی میں ایشیا کے اندر جو ہے 48 ہیں، کسی میں 52 ہیں، کسی میں 18، کسی میں 16، جو بھی مہادیپ ہیں، ان تمام ملکوں کا مالک کون ہے اللہ یا نہیں؟ یہ اللہ خود کہہ رہا میں ان تمام ملکوں کا مالک ہوں، بادشاہ ہوں، اور ان ملکوں کے جو بادشاہ ہیں یقلب القلوب فی یدہ، ان تمام ملکوں کے جو بادشاہ ہیں ان کے دل ہمارے قبضے میں ہیں۔ کس کے قبضے میں ہیں؟ اللہ کے قبضے میں ہیں۔ اور پھر بات اس کے فرمایا جو بندہ میری اطاعت کرتا ہے، میری فرما برداری کرتا ہے، میرے حکموں پہ چلتا ہے، میرا حکم نماز کا، روزے کا، حج کا، زکات کا، ان چیزوں پہ عمل کرتا ہے، میں ایسا بادشاہ ان پہ ایسا بادشاہ بھیجتا ہوں جس کے دل کے اندر رحم ہوتا، محبت پیدا ہو جاتی۔ آپ اپنے حالات کو دیکھیے، پھر وہ بادشاہ اپنی رعایا سے محبت کرنے لگتا ہے، چاہنے لگتا ہے، اور وہی کرتا ہے جو اس کے لیے آسانی اور راحت کی چیز ہوتی ہے۔ فلاحی اسکیمیں 100% اس تک پہنچتی ہیں۔ آپ دیکھیے اپنے اسلاف کے جو ہماری بزرگ تھے، ان لوگوں کے بادشاہ اللہ نے کیسے بھیجے۔ عمر بن عبدالعزیز کو دیکھیے، حضرت عمر فاروق کو دیکھیے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، اور بھی بہت سارے بادشاہ ہیں۔ دیکھیے ان کو اللہ نے کتنا نیک بنایا، اس لیے کہ ان کی قوم بھی بہت نیک تھی، بہت نیک تھی۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ جو بندہ نافرمانی کرنے لگتا ہے، جب بھی کوئی قوم نافرمانی کرنے لگتی ہے تو ہم ایسی قوم پہ بہت سخت دل بادشاہ دیتے تھے۔ کیسا سخت دل ہوتا ہے؟ جس کے دل کے اندر رحم نہیں ہوتا، عوام کی محبت نہیں ہوتی، رعایا کی کوئی محبت نہیں ہوتی، ایسا بادشاہ بھیجتا ہوں۔ فساموہ سوء العذاب، جو آئے دن نئی مصیبتوں میں گرفتار کرتا رہتا ہے۔ آپ اپنے حال کو دیکھیے، ہمارے اعمال ٹھیک نہیں، ہم نے اللہ کی نافرمانی کی، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے روگردانی کی، اور ہم نے غیروں کے طریقوں کو چاہا، اور کیسے چاہا۔ اگر
آپ کو اس سے پہلے یہ کہا جاتا آپ بال ایسے کٹوائیے کہ آدھا منڈا ہو, آدھے تمہارے بال بڑے ہو, کوئی نوجوان تیار نہ ہوتا. تم نے اپنا آئیڈیل ان بے راہرو لوگوں کو بنایا. کبھی اپنا ریور اپنا آئیڈیل ممبئی کے ہیرو کو بنایا, کبھی اپنا ریور مغرب میں جا کے ان یہودیوں کو بنایا جو اسلام کے جو کھلا ہوا دشمن جو ہے یہودی ہے ان کو بنایا. کہیں اپنے گردنواں دیکھا ایسے برے لوگوں کو جو پاپولیشن اختیار کر کے ایک شہرت حاصل کر دے, کبھی ان کو بنایا. ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا حکم دیتے ہیں, بال کیسے رکھاؤ, حلق کرواؤ یا اگر بال لکھواؤ تو اس کا طریقہ کیا ہے. کبھی ہم نے آئیڈیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کو نہیں بنایا. کیا ہو گیا تمہیں اپنا آئیڈیل ان چاروں صحابہ میں نہیں دکھتا, 1.25 لاکھ صحابہ میں نہیں دکھتا, اپنے اسلاف اور بزرگوں میں نہیں دکھتا. تمہیں اپنا طریقہ بال لکھوانے کا, چلنے کا, اٹھنے کا, بیٹھنے کا, کپڑا پہننے کا, کھانے کا, پینے کا, یہ سارا آئیڈیل تمہیں لوگوں میں ملتا ہے. ان بزرگوں میں تمہیں نظر ہی نہیں آتا. ان کے قدموں میں جا کے گلگلاتے ہو, بتاؤ نیا فیشن کون آیا ہے, ہمیں کون سے کپڑے لینا ہے, کون سے لینا ہے جو ایک نیا فیشن چلا ہے, کون سا فیشن چلا ہے. اس فیشن میں جا کر ان کے قدموں کے دھول کو اپنی آنکھوں میں سرما بنا کے لگاتے ہیں. ہمارے بچے لگاتے ہیں یا نہیں؟ اللہ تمہاری بھی ہماری بھی حفاظت فرمائے. نہیں, یہ کھلا جو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو, یہ حدیث بالکل صحیح فٹ بیٹھ رہی. اپنا طریقہ, اپنا آئیڈیل, اگر دنیا والے اپنا فیشن دکھائے, اگر یہ دنیا تمہیں اپنی طرف معروف کرے, اس کی رنگینیوں سے, اس کی مستیوں سے, اس کی رانائیوں سے اعلان جنگ کرو. نہیں, ہمارے لیے ہمارے نبی کا طریقہ کافی ہے, ہمارے لیے اللہ کا حکم کافی ہے, ہمارے بزرگوں کا طریقہ کافی ہے, ہمارے اسلاف ہمارے لیے نمونہ ہے. ہمیں نہیں چاہیے تمہارا طریقہ مبارک ہو. اس مجمع کے اندر جو نوجوان بیٹھے ہیں عہد کرے کہ انشاءاللہ ہم نبی کے طریقے پہ بال رکھائیں گے. ہاتھ اٹھاؤ, انشاءاللہ ہم نبی کے طریقے پہ بال رکھائیں گے. کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ نبی کا ہم طریقہ جوش میں آ کر, فیشن میں آ کر, دنیا سے معروف ہو کر ہم چھوڑ دیں. کبھی انشاءاللہ نہیں ہوگا. ایک تو یہ اچھا بادشاہ برا بادشاہ آئے دن نئی مصیبتوں میں گرفتار کرے گا. ایک صبح ہوتی ہے نیا قانون, شام ہوتی ہے دوسرا قانون, نئی مصیبتیں. اب ایسے موقع پر ہمیں کرنا کیا ہے, یہ بھی اللہ تعالیٰ حل بتا رہا. جب کبھی ایسا موقع تمہیں پریشان کرے, ایسے موقع پر کرنا کیا ہے, اللہ فرما رہے ہیں کہ تم بادشاہوں کا تذکرہ چھوڑ دو. کیا کرو, بادشاہوں کا تذکرہ چھوڑ دو. یہاں ایک سوال اور ہے, ہمیں جو ہمارے ملک کی جو بنیاد ہے تو وہ 3 چیزوں پہ ہے, عدم تشدد, سیکولرزم اور جمہوریت. تو کبھی کوئی ایسا موقع اگر آ جائے کہ ہمارے خلاف کوئی بات عمل میں آتی ہے, سرکار کرتی ہے, تو ہمیں حکومت ہی کی طرف سے یہ اختیار ہے کہ ہم عدم تشدد, نان وائلنس, عدم تشدد احتجاج کر سکتے ہیں, اشتراک کر سکتے ہیں. اور کرتے ہیں لوگ, دھرنا پردرشن سنا ہوگا. یہ بات کی بات ہے, کر سکتے ہو, لیکن پہلا کام کیا ہے اس حدیث کے اندر آ رہا. پہلا کام کیا ہے, پہلا کام یہ ہے بادشاہوں کا ذکر نہ کرو. پہلا کام کیا ہے, اپنی اصلاح کر لو. وَلَٰكِنِ اشْكُرُوا أَنفُسَكُمْ, پہل اپنی اصلاح کر لو. صبح سے شام تک جو بھی برائیاں ہیں چھوڑ دو, نیک کام کرنا شروع کر دو. اپنی ذات کی اصلاح کر لو, اپنی فکر کر لو. اللہ تبارک و تعالی خود کہہ رہا کہ ہم تمہاری طرف سے کافی ہو جائیں گے. ہم تمہاری طرف سے مقابلے کے لیے آ جائیں گے. اور آج آپ بتائیں
اللہ کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ دنیا کے اندر کوئی ایسی طاقت ہے؟ اللہ نے تو ابھی پانی کی زیادتی کر دی، اس میں بھی پھر پریشان ہو گئے، اور اگر کمی کر دے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ، بتاؤ اگر میں پانی کے واٹر لیول کو نیچے اتار دوں اور اتار دوں، کون دنیا کی طاقت ہے جو تمہیں پانی لا کر دے گی؟ اگر سائنسی ایجادات کے مراکز پر تمہارا یقین ہے، اگر ان ترقی یافتہ لوگوں پہ تمہارا یقین ہے، جاؤ کہو ان سے آؤ ہماری مدد کرو، ہمیں پانی دلاؤ زمین سے اوپر نکال کر۔ اللہ کی قسم کوئی دنیا کی ایسی طاقت نہیں ہے جو تمہیں پانی لا کر دے گی، اللہ کی صرف وہ ذات ہے جو تمہیں تمہاری مدد کر سکتی، کوئی دوسری طاقت نہیں کر سکتی۔ ان امسک رزقہ واللجوء فی عتوہ ونفور، بتاؤ اگر اللہ تم پہ روزی کو روک دے، روزی نہ دے، کوئی ہے دنیا کی طاقت جو تمہیں کھانا کھلا دے، جو تمہیں روزی دے دے؟ کوئی ہے؟ اور اس کے بعد فرمایا اگر میں آسمانوں کو پھاڑ دوں، اگر آسمانوں سے پتھروں کی بارش کر دوں، زمینوں کو پھاڑ دوں، بتاؤ کہاں جاؤ گے؟ کہیں ہے ٹھکانہ؟ کہیں نہیں ٹھکانہ۔ ایک پانی کی بات میں نے کہی، ایک بات کہہ کر اپنی بات مختصر کروں گا، انشاءاللہ آپ سب عمل کریں گے، امید ہے کرو گے انشاءاللہ۔ ایک پانی جس کو بہت آسانی سے ہم اپنے اندر لیتے ہیں، ہمیں لگتا ہے بہت آسان ہے پانی کا ملنا، لگتا ہے نہیں؟ اس کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نظام ہے، جو کارخانہ چلا رکھا، پانی کو اسٹاک کیا سمندر میں، اور سمندر میں بھی دیگر مخلوق ان میں بھی مرتی ہیں مخلوقیں، اور مرنے کے بعد اگر سڑنا شروع ہو جائیں تو پانی بدبودار ہو جائے گا یا نہیں؟ پانی کو اپنے حال پہ محفوظ رکھنے کے لیے اللہ نے نمک اس میں ملایا تاکہ اپنے حال پہ باقی رہے۔ تو سمندر کا پانی نمکین ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس پانی کو حکم دیا، وہ پانی بادل بن کے بخارا اٹھے سمندر سے، اور پھر وہ بادل بن کے ہواؤں کو اللہ نے حکم دیا تم پہاڑوں کی طرف انہیں لے جاؤ، یا جہاں ضرورت ہو پانی کی بارش وہاں برسا دو۔ وہ بادل چلتے ہیں، کہیں تو بارش ہو جاتی ہے، کہیں جا کے پہاڑوں پہ خوب برس جاتے ہیں، اور پھر ان پہاڑوں میں اسٹاک ہو جاتا ہے، وہاں جم جاتا ہے پانی۔ پھر وہاں جمنے کے بعد اللہ تعالیٰ سورج کو حکم کرتا ہے، وہ سورج کی کرنیں اس پانی پہ پڑتی ہیں، وہ پانی پگھلنے لگتا ہے اور نیچے زمین کی طرف آتا ہے، اور پھر وہ پانی دنیا کے اندر جو زمین تمہیں دکھ رہی، پوری زمین میں دھرتی میں واٹر پائپ بچھا دیتا اللہ تعالیٰ، ہر کہیں پانی جہاں بھی انسانی آلات جو جدید آلات ہیں، نل بورنگ وغیرہ، ان کے ذریعے سے انسان جہاں چاہے اب بورنگ کر لے اور پانی نکال لے۔ اب وہاں واٹر پائپ بچھایا اللہ نے زمین کے ہر کونے میں، انسان نے وہاں اپنا نل لگایا اور پانی نکالا۔ پانی نکالنے کے بعد اب اپنی ہونٹوں پر لگ گیا، اب اللہ تعالیٰ تم سے تقاضا کر رہا ہے، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے سر ڈھک کر 3 مرتبہ 3 سانسوں میں پانی پی لو، پانی پینے سے پہلے بسم اللہ کہہ لو، بیٹھ کر پانی پی لو۔ بتاؤ کوئی بڑی بات ہے؟ ایک چھوٹا بوتل آتا ہے 20 روپے کا، اور صرف وہ پانی فلٹر ہوتا ہے، اور کوئی کمال نہیں ہوتا، اور کوئی آب زمزم نہیں اس میں، فلٹر ہوتا ہے۔ پانی کہاں سے لایا؟ اللہ نے جو واٹر پر بچھایا اسی سے لایا ہے، صرف مشین میں فلٹر کر لیا،
اور اگر اتنی قربانیوں کے بعد یہ دنیا تم تک پانی پہنچاتی، اور پھر یقین مانو، تصور کرو جناب اس وقت کی اس پانی کی یہ دنیا والے قیمت کیا لگاتے، جس نعمت پہ سورج کی قربانی ہو، ہوا کی قربانی ہو، پہاڑوں کی قربانی ہو، دریاؤں کی قربانی ہو، سمندروں کی قربانی ہو، پھر اس کے بعد یہ پانی تم تک پہنچ رہا ہو، یہ دنیا کتنی قیمت وصول تھی۔ حقیقت یہ ہے اگر پانی کی دنیا قیمت وصولنا شروع کر دیتی تو ذریعہ معاش تو اور دیگر بہت دور کی چیز ہے، پانی ہی ہمیں مار ڈالتا، اسی سے ہم مر جاتے۔ اب اس پانی پہ ہمیں صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر بیٹھ کر 3 سانسوں میں پینا ہے، سر ڈھک کے پینا ہے۔ پیو گے انشاءاللہ؟ یہ 2-3 سنتیں ہوئی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ بہت ساری سنتیں، بہت ساری باتیں اگر رکھی جائیں گی تو شاید آپ بھول جائیں، سوئیں صبح اٹھیں تو بھول جائیں گے۔ ایک تو پانی پینا ہے، پیو گے انشاءاللہ، اور دوسرے بال صحیح رکھانا ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، تم جس قوم کی مشابہت کرو گے تمہارا شمار بھی اسی میں ہوگا۔ اگر ابو لہب، قارون اور ابو جہل، امیہ بن خلف، عتبہ، شیبہ ان طریقوں پہ اپنی زندگی کو ڈالا ہے، اپنے آپ کو ان لوگوں کے عملوں کی طرح سجایا ہے، سنوارا ہے، تو انتظار کرو اس وقت کا، اور اس دنیا کے اندر بھی انتظار کرو کہ اللہ تم پہ کوئی عذاب نہ بھیج دے۔ میں تو کہتا ہوں اس سے زیادہ اور عذاب کیا ہوگا۔ دنیا سسکنے لگی تھی، ایک چھوٹی سی بیماری ابھی ماضی قریب کے اندر آئی جس کا وائرس آج تک ختم نہیں ہوا ہے۔ ایک باپ کی میت ہے جو بیٹے کے سامنے پڑی ہے، بیٹا باپ کے قریب جانا پسند نہیں کرتا ہے۔ ایک ماں ہے راتوں رات اٹھ کر بیٹے کی حفاظت کی ہے، صحت کا خیال رکھا ہے۔ آج جب دنیا کی آخری سانسیں لے رہی ہے، بیٹا یہ پسند نہیں کرتا ہے کہ ماں کے پاس جائے۔ کیوں؟ یہ بیٹا کہتا ہے متعدی بیماری ہے، میں تو نہیں جانے والا، یہ تعاون کی ایسی چیز ہے کہ جس کی لپیٹ میں میں بھی آ جاؤں گا، اپنی جان کو سامنے رکھتا ہے۔ بتاؤ ایک چھوٹی سی بیماری دنیا کے تمام رشتوں کو اتنا کمزور کر دیتی ہو۔ کیا تمہارا یقین ہے کل قیامت کا دن ہوگا، وہ دھوپ کی کھولتی ہوئی دھوپ ہوگی، جہنم کھولتی ہوئی سامنے جہنم بھی ہوگی، اور پھر حساب کتاب ہوگا؟ کیا تمہیں یہ یقین ہے اس دنیا کے اندر کوئی تمہیں ایک نیکی دے دے گا؟ نہیں دے گا۔ جب دنیا کے اندر کوئی رشتے نہیں رہے تو وہاں کیا رہیں گے؟ کوئی رشتے رہنے والے نہیں۔ اس لیے عہد کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو اس پہ ڈالیں گے، اور آپ توبہ کر لیں۔ توبہ اللہ تعالیٰ ہر وقت تیاری رہتا ہے، کوئی بندہ توبہ کرے، ہماری طرف آئے اور کہے اور ہم اس کی توبہ قبول کریں۔ یہ اللہ کا صرف یہ اللہ کی صفت ہے۔ کوئی بندہ اگر پوری عمر نافرمانی میں گزار دے، کوئی ایک پردھان کھڑا ہو اور 20 مرتبہ یعنی 20 سال ایسے ہو جائے کہ اس کے خلاف جا رہا ہو، خبر کے جب جانے کے قریب ہو تو کہے پردھان جی اس مرتبہ آپ کو اور دیں گے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ وہ پردھان موم ہو جائے گا، وہ پردھان مڑ جائے گا، وہ یہی سوچے گا کہ اب تک کہ تو نے کوئی خیال نہیں کیا، پوری بغاوت کی، کھل کے بغاوت کی، صبح شام ہر وقت تو میرے خلاف رہا، اور اب تو تیرا ٹھکرا دے گا۔ آپ نے دیکھا بھی ہوگا ایک باپ ہے کمزور ہو گیا ہے، کسی لائق نہیں رہا، اب یہ اولاد تانا دیتی ہے، اولاد کے تانا دینے سے یہ باپ کمزور باپ اللہ کے حوالے کرتا ہے، مسجد کو جاتا ہے اور اس مسجد کے اندر اپنے آپ کو ڈال کر کہتا ہے اللہ یقیناً میں نے اعلان گناہ کیا، دن کے اجالے میں رات کے اندھیارے میں ہمیشہ تیرے خلاف میں کھڑا رہا، جوانی بھی گزار دی، بچپنا بھی گزارا، لیکن اللہ اس بڑھاپے کے حال میں جب دنیا نے ساری مجھے ٹھکرایا ہے، یہاں تک کہ میرے محبوب بیوی نے بھی، میری اولاد نے بھی، اے اللہ اب تیرا در پکڑ رہا ہوں، ان سفید بالوں پہ رحم کھا۔ اللہ کی قسم، اللہ کی رحمت جوش اڑاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے او میرے بندے آ جا، میری رحمت کی چادر میں آ جا۔ اللہ کہتا میں سارے گناہ تیرے معاف
کرتا ہوں بدلتکم السیئات والحسنات میں نے آج تیرے دل کی توبہ کرنے کی وجہ سے سارے گناہ صغیرہ معاف کر دیے بدل دیے آجا بتاؤ کیا کوئی ہے ایسا قریب ایسا رحم کرنے والا ایسی شفقت کرنے والا 1000 نہیں 1,00,000 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا میرا اللہ ہے اور میرے اللہ اگر اتنی زیادہ محبت کرنے والا ہے تو اللہ میرا جو بھی کہے گا ہم ہر وقت اللہ کے حکم کے لیے تیار ہے اور اللہ تو بس حکم دے ہم سب تیرے سامنے گردن جھکانے کے لیے تیار ہیں ہو یا نہیں ہم سب تیار ہیں اور پھر اس کے بعد ایسے انعام دے گا کل ساری دنیا موجود ہوگی آدم تا قیامت سارے لوگ ساری انسانیت موجود ہوگی اور اس ساری انسانیت کے سامنے جب یوں کہیں گے اے فلاں صاحب بتاؤ تمہارا حال کیا ہے کیا میں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا یا نہیں جو نعمتیں تم نے دنیا کے اندر سنی تھی ان نعمتوں کو تمہیں دیا یا نہیں یہ انسان خوش ہو کے کہے گا اللہ میں تو اسی میں خوش ہو گیا میرا نام لے کر بلایا گیا ایک ضلع کا ڈی ایم ضلع مجسٹریٹ ہو اور وہ تمہارے نام سے تم کو بلائے پکارے یاد کرے آپ بتائیے اپنا مرتبہ کتنا اونچا کر لیتے ہیں ڈی ایم صاحب کا فون آیا بنائی صاحب کا فون آیا اور ان تمام بادشاہوں کا بادشاہ انا مالک الملوک ہے میں تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہوں وہ کہہ رہا ہے اے فلاں بتاؤ تمہارا کیا حل ہے کیا وقت ہوگا کیا ہی وہ بہترین وقت ہوگا کہ جب اللہ میرا مجھ سے پوچھے گا بتاؤ تمہارا کیا حال ہے ہم مسکرا کے کہیں گے اللہ میں نے جو سوچا نہیں تھا وہ بھی دیا سب کچھ دیا یہ بھی بدون الاستحقاق میں تو اس لائق بھی نہیں تھا لیکن اللہ تو نے وہ بھی دے دیا یہ بھی بدون سوال میں نے تو مانگا بھی نہیں تھا اللہ یہ سارے انعام دیں گے اللہ تو نے وہ بھی دے دیا اللہ تیرا واقعی بڑا احسان میں نے سوچا نہیں تھا انسان نے سوچا نہیں ہوگا ایسا اقرار کرے گا اب وہ اللہ ہم سے تقاضا کر رہا وہ اللہ ہم سے کچھ کہہ رہا اور ہم اس اللہ کے نہ سنے ہم سے بڑا نافرمان ہم سے بڑا ناسمجھ اور نادان کون ہوگا اس دنیا کے اندر اللہ اعلان کر رہا ہو روز اللہ کی رحمتیں قریب آ کر ہمیں آواز دیتی ہو اور ہم آواز نہ سنے اس اللہ کی طرف نہ جائے نہ موڑے اپنے آپ کو ہم سے بڑا نادان کون ہوگا آؤ ہم عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم ان چند باتوں پہ عمل کریں گے اللہ کے حکموں پہ انشاءاللہ اپنے آپ کو چلائیں گے ڈالیں گے اور جو بھی ہمارے رہنما کہیں گے انشاءاللہ ہم اس پہ عمل کریں گے کرو گے بھائی انشاءاللہ کرو گے خاص ہے خاصان رسول وقت دعا ہے امت پہ تیرے آگے عجب وقت پڑا ہے جو اپنے پردیس سے دین نکلا تھا بڑی شان سے آج جو پردیس میں غریب الغربا ہے جو اپنے دیش سے بڑی شان سے نکلا تھا ملکوں در ملکوں گھومتے گھومتے ایسا غریب ہوا کہ ایک مسلمان کو اگر کھڑا کر دیا جائے تو دوسری قوم کا کوئی یہ نہیں بتا سکتا مسلمان ہی نہیں بتا سکتا ہے کون ہے مسلمان ہی کیا ہے بہرحال عہد کرے کہ انشاءاللہ ہم سب ان چند باتوں پہ عمل کریں گے ایک قرآن کی آیت میں نے پڑھی اس کے اندر اللہ نے فرمایا آخر کب وہ وقت آئے گا جب تمہارے دل ہماری آس سے گڑ گڑائیں گے کب آئے گا یہ وائرس بھی چلا 2-3 سال وائرس رہا اور بھی حالات ہیں کہیں باڑھ ہے کہیں سوکھا ہے کہیں کوئی معاشی پریشانیاں ہیں دقتیں ہیں تنگی ہیں آخر کب وہ وقت آئے گا اپنے آپ کو جھنجھوڑو سمجھاؤ اور اپنے آپ نگاہوں کے سامنے قیامت کا منظر لاؤ قبر کو گھماؤ اور اپنے آپ سے سوال کرو بتاؤ کب وہ وقت آئے گا ایسے حالات ہم نے دیکھے وادی غریب کے اندر کیا اس سے بھی زیادہ حالات کا انتظار کر رہے ہو اس سے بھی زیادہ آئیں گے تب ہم توبہ کریں گے تب اللہ تیرے حضور آئیں گے نہیں ہم سب عہد کریں کہ انشاءاللہ اب کوئی گناہ نہیں کریں گے اب وہ وقت آ گیا اس آیت پہ ہم لبیک کہنے والے ہوں اللہ سے کہنے والے ہوں اللہ اب وہ وقت آ گیا تو اللہ اب وہ وقت آ گیا تیار ہونا آپ لوگ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین
اچھا ایک دعا ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سب کی ماں ہیں اور روایت فرماتی ہیں اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سے دنیا قائم ہوئی اس وقت سے لے کر اب تک جتنے مسلمان ہوئے ہیں اس وقت موجودہ تقریباً 2 ارب کے قریب ہیں. آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اربوں کھربوں اس سے بھی زیادہ مسلمان ہوئے ہوں گے. ہر ایک کی طرف سے ایک نیکی مل جائے گی اگر کوئی یہ دعا پڑھ لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کیا ہے دعا؟ ہماری خواہش ہے کہ جتنے یہاں حاضرین ہیں وہ سب پڑھ لیں. اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات. بتائیے اربوں خربوں نے کیا مل گئی؟ بس کوشش کریں آپ تلاش کریں. اللہ تعالیٰ تو دینے کے لیے ہر وقت تیار ہے. دعا کر لیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی شمس الہدایۃ الیقین. اے اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو درگزر فرما. اے اللہ ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. اے اللہ ہم سب کے حق میں ہدایت مقدر فرما. اے اللہ جن لوگوں نے اس جلسے کو منعقد کیا ہے اے اللہ ان کی تجارت میں خیر و برکت عطا فرما. اے اللہ ان کے جائز مقاصد کو پورا فرما. اے اللہ جن حضرات نے جیسے بھی اللہ اس پروگرام میں اپنا حصہ ڈالا ہے لیا ہے اے اللہ ان کے اس چھوٹے سے عمل کو بھی قبول فرما. اے اللہ بالخصوص حضرت مولانا مفتی فاروق صاحب اور حافظ شرافت بسوانی اور ہمارے مولانا مقصود صاحب اور دیگر جو اراکین ہیں اس جلسے کو کرانے میں ہمارے حفاظ علماء اور قرہ ہیں ہمارے ناظم صاحب کا اے اللہ ان سب کی جائز تمناؤں کو قبول فرما. اے اللہ ان سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما. اے اللہ یہ بڑے مجاہد ہیں جو اللہ راتوں کو جاگ کر اے اللہ ہم سب کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. اے اللہ ہم سب کے اے اللہ مددگار ہیں. اے اللہ ان سب کی اس محنت کو قبول فرما. اے اللہ قبول فرما. اے اللہ جو وقت حال پہ اللہ جو حالات ہیں مسلمانوں کے اے اللہ ہمارے ملک کے اے اللہ ان حالات کو ہم سب سے دور فرما. اے اللہ ہم سب سے دور فرما. اے اللہ حقیقت یہ ہے کہ بہت کمزور قوم امت ہے اے اللہ جو اس کے لائق نہیں ہے. اے اللہ اسے سمجھ نہیں کہ یہ گناہ پہ گناہ کرتی ہے لیکن اے اللہ تو حکمت والا ہے. اپنی ایک حکمت عملی سے اے اللہ ان سب کی اصلاح فرما دے. اے اللہ اس طرف توجہ مرکوز ہو کہ جو تیرا محبوب عمل ہو اس کی بھی اے اللہ توفیق عطا فرما. اے اللہ جو ہمارے مدارس ہیں مکاتب ہیں مساجد ہیں اے اللہ ان سب کی حفاظت فرما. اے اللہ جو اس قوم کے ہمارا اساتذہ ہیں ہماری قوم کے جو ہمارے علماء ہیں بزرگ اے اللہ ان سب کی حفاظت فرما. اے اللہ جو ناجائز مقدمات میں ہمارے بزرگ اے اللہ ماخوذ ہیں اے اللہ ناجائز جو اے اللہ پھنسے ہوئے ہیں اے اللہ ان کی رہائی کے اسباب مہیا فرما. اے اللہ ان کے پیچھے جو حالات ہیں ان کے گھر پہ اے اللہ میں بیان نہیں کر سکتا لیکن اللہ تو ہر چیز جانتا ہے تجھ سے کچھ چھپا نہیں ہے لیکن اے اللہ ان کو اس آزمائش سے نکال کر ہم سب کے لیے مشعل راہ بنا کر دنیا پھر دوبارہ ہم سب کے درمیان بھیجتے. اے اللہ ان کی رہائی کے اسباب مہیا فرما. اے اللہ جو بھی جس طریقے سے پریشانیاں ان کو مل رہی ہیں کر رہے ہیں اللہ انہیں ہدایت عطا فرما. اے اللہ انہیں سمجھ عطا فرما. اے اللہ انہیں سمجھ عطا فرما. اے اللہ ان کے پیچھے ان کے گھر والوں کی اے اللہ ان کے تمام جو ضرورتیں ہیں اے اللہ ان کے گھر والوں کی ان کے رشتہ داروں کی سب کو صبر عطا فرما. اے اللہ ان کی ضرورتوں کو پورا فرما. اے اللہ ہر طریقے سے شیطان مردود سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ جو اس وقت کے علماء ہیں صلحاء ہیں اللہ ان سب کی حفاظت فرما. اے اللہ اس ملک کے اندر امن قائم فرما. امن قائم فرما. آپس میں پیار محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. ایک دوسرے سے جو اللہ نفرت ہے اللہ وہ مٹا کے اللہ محبت ایک دوسرے میں ڈال دے. ایک دوسرے سے ایک دوسرے کو محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ اس جلسے کو جن لوگوں نے کرایا ہے جو بھی ان کی جائز دعا ہے تمنا ہے اللہ ان کو قبول فرما. اے اللہ چند باتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.